میرے عزیز نوجوانوں، پاکستان اس دہرائے کی طرف جا رہا ہے جہاں ہر 5 سالوں کے بعد وطن عزیز کے باشندوں کو یہ موقع دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے مستقبل کے لیے اپنی من چاہی قیادت کا انتخاب کریں۔ 80 سال ملک کے ہو گئے ہیں، ملک کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جو پچھلے عرصے میں حل ہوا ہو۔ میرے بزرگ یہ بات جانتے ہیں کہ کس زمانے کے اندر بھی مہنگائی سے اس قوم کو کبھی بھی امن نہیں ملا۔ ہر حکومت کے حوالے سے غریب یہ تاثر لے کر بیچارے امیدیں لگا کر انتظار کر کے حکومتیں بنواتے ہیں کہ یہ صاحب آئے ہیں، اچھے نعرے لے کر آئے ہیں، اچھا ان کا منشور پبلشڈ ہوا ہے، وہ لوگوں کو دل لبھانے والی تقریریں کرتے ہیں اور لوگوں کے سامنے اپنا معافی ضمیر اس طرح پہ دل فریب انداز سے پیش کرتے ہیں کہ لوگ ان کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ لیکن ان 5 سالوں میں 3.5 سالوں کی حکومت کے بعد پتہ چلتا ہے کہ یہ پچھلوں سے زیادہ شفاف اور بے رحم ثابت ہوا ہے۔ میرے لوگوں، یہ کھیل کب تک آخر چلتا رہے گا؟ کب تک ہم ان لوگوں کے ٹریپ میں آتے رہیں گے؟ اور کب تک ہم اپنے نمائندے ان لوگوں کو بناتے رہیں گے جو نہ آپ کی طرح سوچتے ہیں نہ آپ کی طرح زندگی گزارتے ہیں؟ جس طرح میں اور آپ اور ارد گرد کی پھیلی ہوئی آبادیاں جو نیچے خاص طور پر پھیلی ہوئی ہیں اور دیہات کے سارے لوگ جس قسم پرسی سے زندگی گزارتے ہیں، جن مسائل کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، ان مسائل کے بارے میں انہوں نے سوچنا اور اس کو برداشت کرنا تو درکنار، اس کے حوالے سے کبھی ان کا خیال بھی نہیں گزرا ہوگا کہ وہ لوگ کس طرح کی زندگی گزارتے ہیں۔ جماعت اسلامی ملک کے اندر مسلسل عوام کے اندر یہ آواز لگا رہی ہے کہ آپ کے مسائل کو ہم جانتے ہیں، اور ہم اس لیے جانتے ہیں کہ ہمارے نمائندے بالکل آپ کی سب سے پچھلی صفوں کے لوگوں میں سے شامل بنا کر بھی اقتدار کے لیے نامزد کیے جاتے ہیں، اور لیکن شفافیت کی بنیاد پر، لیکن دیانتداری کی بنیاد پر، لیکن قابلیت کی بنیاد پر، لیکن خدمت کے ریکارڈ کی بنیاد پر، لیکن آپ کے سب سے مؤثر ترین فرد ہونے کی اعتبار پر وہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اور اس میں سے جماعت اسلامی کا کوئی فرد بھی اپنے آپ کو یہ نہیں کہتا کہ مجھے آگے کیا جائے، لیکن اس کے باوجود قوم ان نئے نویلے نت نئے نعرے لگانے والوں کے پیچھے چلتی ہے، اور آج ملک کا یہ حال ہے کہ ملک کے اندر کوئی شعبہ بھی ایسا نہیں ہے جو کرپشن سے پاک ہو، کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جو درست انداز میں کام کر رہا ہو۔ ہمارے ہاں اگر کوئی مریض ہسپتال میں جائے تو ہمارے ڈاکٹرز وہاں صرف یہ بتانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ مریض کی حالت اچھی نہیں ہے، اسے پنڈی لے جائیں۔ جہاں بالکل برا حال ہے صحت کا، ایک ہسپتال ہے اور پورے علاقے کا بوجھ سنبھالا ہوا ہے۔ یہاں کا تعلیمی نظام، یہاں کے جتنے مسائل ہیں، آپ اس کو زیادہ ادارہ جاتی مسائل ہیں، شہر کے مسائل ہیں، اس کے اندر کرپشن ہے اور اس کے اندر ہونے والی تباہیاں ہیں، اور یہ سب آپ اس سے ناشنا نہیں ہیں، آپ اس سے واقف ہیں۔ اس موقع پر اس وقت ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم سب مل کر ایک جان ہو جائیں اور اپنے مسئلوں کے حل کے لیے جماعت اسلامی کا ساتھ دیں۔ جماعت اسلامی آپ کے مسائل کے حل کے لیے انشاءاللہ آج جو قیادت پیش کر رہی ہے، آج آپ کے سامنے جو نمائندے پیش کر رہی ہے، میں آپ کو یہاں پر گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز جب ہمیں آپ کی وجہ سے، آپ کے تعاون سے اگر ہمیں موقع ملا خدمت کرنے کا، اور اگر ہم منتخب ہوئے تو ہم 5 سالوں کے اندر آپ کو وہ کچھ دیں گے جو آپ کو 80 سالوں میں نہیں ملا۔